نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک میں ہم ہمیشہ کی طرح کسی نہ کسی ایک روشن باب کے متعلق پڑھتے ہیں اور ان کی حالات زندگی سے سیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے اور سیرت صحابیات اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور حضور کی سچی امت میں ہمیں شامل فرمائے، سچا عاشق رسول بنائے اور حضور کے پیروکاروں میں سے شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی ان امتیوں میں سے بنائے جن پر حضور راضی اور خوش ہیں اور حضور کی شفاعت کبریٰ کے مستحق ہیں۔ آج جس روشن باب کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور ذکر خیر کریں گے وہ ہیں حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے ان کے بارے میں اور ان کے نام و نسب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ رملہ ان کا نام ہے، ام حبیبہ کنیت ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے رملہ بنت ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس۔ والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی پھپھی تھیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ عبید اللہ بن جہش سے جو کہ حرب بن امیہ کے حلیف تھے پہلا نکاح ہوا اور انہی کے ساتھ مسلمان ہوئیں۔ حبشہ کو ہجرت کی اور وہاں جا کر عبید اللہ نے عیسائی مذہب اختیار کیا۔ ام حبیبہ سے بھی کہا لیکن وہ اسلام پر قائم رہیں۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ام المومنین بننے کا بھی شرف حاصل ہو۔ عبید اللہ نے عیسائی ہو کر بالکل آزادانہ زندگی بسر کرنا شروع کی۔ مے نوشی کی عادت ہوگی اور آخر کار ان کا انتقال ہو گیا۔ عدت کے دوران فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اور پھر کچھ ہی عرصے بعد میرا شوہر عیسائی ہو گیا اور پھر فوت ہو گیا تو اس کے کچھ دنوں بعد ہی مجھے خواب آیا اور خواب میں کسی نے کہا اے ام المؤمنین۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ الفاظ سن کر گھبرا گئی، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے اس کی یہ تعبیر معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی میری عدت گزرے چند ہی روز ہوئے تھے اور مجھے اس بات کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن امیہ کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے سے پیغام دیا کہ حضور نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے کہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں اس قدر خوش ہوئی کہ لونڈی کو میں نے دعا دی کہ اللہ تجھ سے راضی ہو اور تجھے بھلائی عطا ہو، اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے اس لونڈی کو چاندی کے 2 کنگن اور انگوٹھیاں دی اور اپنا ایک وکیل خالد بن سعید مقرر کیا۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب اور وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاز میں بیٹھ کر روانہ ہوئیں اور مدینہ کی بندرگاہ میں اتری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تشریف فرما تھے۔
یہ واقعہ ہجرت کے 7ویں یا 6 سال کا ہے، جبکہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 36 یا 37 سال کی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ لوگ ابو سفیان کو نظر اٹھا کے دیکھنا اور ان کے پاس بیٹھنا ناپسند کرتے تھے۔ اس بنا پر انہوں نے حضور سے 3 چیزوں کی درخواست کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ ام حبیبہ سے شادی کر لیجئے۔ حضور نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ پہلے شوہر سے 2 بچے پیدا ہوئے، عبداللہ اور حبیبہ۔ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آغوش نبوت میں تربیت پائی اور داؤد بن عروہ بن مسعود کو منسوب ہوئیں، جو قبیلہ ثقیف کے رئیس اعظم تھے۔ حلیہ مبارک میں وہ بہت خوبصورت تھی۔ خود صحیح مسلم میں ابو سفیان کی زبانی منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عندی احسن العربی واجملہ ام حبیبہ، یعنی میرے ہاں عرب کی حسین ترین اور جمیل ترین عورت یعنی ام حبیبہ موجود ہے۔ حضرت ام حبیبہ سے حدیث کی کتابوں میں 65 روایتیں منقول ہیں۔ حضرت ام حبیبہ کے جوش ایمان کا یہ منظر قابل دید ہے کہ فتح مکہ سے قبل جب ان کے باپ ابو سفیان کفر کی حالت میں حضور کے پاس مدینہ آئے اور ان کے گھر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے پر بیٹھنا چاہتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ نے یہ دیکھ کر بچھونا الٹ دیا۔ ابو سفیان سخت برہم ہوئے کہ بچھونا اس قدر عزیز ہے؟ بولی یہ حضور کا فرش ہے اور آپ مشرک ہیں اور اس بنا پر ناپاک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تو میرے پیچھے بہت بگڑ گئی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فطرتاً نیک مزاج تھی، حدیث پر بہت شدت سے عمل کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید بن المغیرہ آئے تو انہوں نے ستو کھا کر کلی کی تو بولی تم کو وضو کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو آگ پکائے اس کے استعمال سے وضو لازم آتا ہے اور یہ حضور کا حکم ہے۔ یہ حکم منسوخ ہے، یعنی پہلے تھا پھر حضور نے اس کو باقی نہیں رکھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو خوشبو لگا کر رخساروں پر ملی اور کہا کہ حضور کا حکم ہے کہ کسی پر 3 دن سے زیادہ غم نہ کیا جائے، البتہ شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ جو شخص 12 رکعت روزانہ نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے اب اس کے بعد اس کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے شاگرد اور بھائی عتبہ اور عتبہ کے شاگرد عمر ابن اویس اور عمر کے شاگرد نعمان بن سلمان سب اپنے اپنے زمانے میں برابر یہ نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں سن 44 ہجری میں انتقال کیا اور مدینہ میں دفن ہوئے۔ اس وقت 73 برس کا سن تھا۔ قبر کے متعلق اس قدر معلوم ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تھی۔ حضرت علی بن حسین سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا کہ یہ رملہ بنت صخر کی قبر ہے، چنانچہ اس کو میں نے اسی جگہ رکھ دیا۔ وفات کے قریب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سوکروں میں باہم جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم لوگوں میں بھی کبھی کبھار ہو جایا کرتا تھا، اس لیے مجھ کو معاف کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے معاف کر دیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو بولی تم نے مجھ کو خوش کیا، خدا تم کو خوش کرے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا عنوان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، دین کامل نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یا رب العالمین تیرے دل کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کو آگے دوسروں تک پہنچانے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمیں نیک اخلاق نصیب فرما، یا اللہ ہماری عادات کو بہترین بنا دے اور حضور کی سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر